سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کابینہ کے اندر جو رد و بدل ہونا ہے یہ اب حتمی ہو گیا فیصلہ کہ نئے وزراء آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عطر کاظمی صاحب۔ فیصلہ جو ہے یہ تو پرائم منسٹر کا ہی ہے، اور وہ مرضی ہے ان کی، وہ جب کرتے ہیں اپنی کابینہ میں کوئی ایڈیشن کرتے ہیں، ڈیلیشن کرتے ہیں، نئے بندوں کی انڈکشن کرتے ہیں، کسی کی ذمہ داری چینج کرتے ہیں، تو وہ تو کبھی بھی کسی بھی وقت، اور ایسا بھی عمومی طور پر جب 2 سال کی پرفارمنس ہو جاتی ہے تو کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جانا ہوتا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جس کی کارکردگی اچھی ہو ان کو پروموشن بھی ملتی ہے، اور جو جن کی کارکردگی اچھی نہ ہو ان کو ریپلیس بھی کیا جاتا ہے۔ اور اگر کہیں پہ ٹیم میں آپ کو فیل ہوتی ہے کہ آپ کسی کو مزید انڈکٹ کرنا چاہیں تو آپ انڈکشن بھی کر لیتے ہیں۔ سو دس از واٹ، یہ تو اینی ٹائم وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے کوئی وزیر اعظم نے کوئی انٹرویوز وغیرہ تو نہیں کیے کہ نئے وزراء کے لیے ان کی ملاقات کر کے اپنے ساتھیوں کے انٹرویو وغیرہ تو نہیں کر رہے وہ؟ نہیں، میرے خیال میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے، اور ان کو انٹرویو کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ویسے سنس آپ میرے پاس موجود ہیں تو میں آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ ویسے آپ کب سے ہیں نون لیگ میں؟ مجھے تقریباً میں 1990 سے ہوں، ایم ایس ایف میں، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے میری وابستگی ہے۔ جب میں اس بیچ میں آپ نے کاف لیگ تو نہیں جوائن کی تھی؟ پارٹی چھوڑ کے گئے تھے آپ؟ نہیں، الحمدللہ نہیں، بالکل بھی نہیں، میری ایک ہی جماعت ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کرائیٹیریا پہ شاید پورا نہ ہیں اس پہ، جو پاکستان میں جس طرح وزارتیں ملتی ہیں، لیکن یہ تو لائٹر نوٹ پہ تھا۔ پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے۔ تو اب تک کی جو پرفارمنس ہے وزراء کی، اگر اس کو ایویلیویٹ کریں، کابینہ کے اجلاسوں میں آپ شرکت کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی کمی ہے اور وزیر اعظم اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، وزراء کی پرفارمنس کو جانچنا جو ہے، میرے جیسے کارکن کی تو میں تو سیکنڈ نمبر پہ آتا ہوں، یا دوسری تیسری درجے پہ آتا ہوں کہ میں اس کو جانچوں یا میں اس کو اچھا کہوں یا برا کہوں۔ سب سے پہلے اس کو جانچنا جو ہے وہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے، دوسرا اس کو جانچنا جو ہے وہ عوام کا کام ہوتا ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ پبلک کا انپٹ لے کر اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام اور اپنا فیصلہ انہوں نے کس طرح کرنا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب جو ہے، یہ ان کی عادت ہے کہ وہ ہر کچھ عرصے بعد اپنے وزیروں کی کارکردگی کی رپورٹ منگواتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ رپورٹ منگوا کے چیک کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، مختلف لسٹیں جو گردش کر رہی ہیں، کہیں پہ میں نے آپ کا نام بھی دیکھا، کچھ دیگر لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں، تو آپ سے تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں، اور یہ جو لسٹیں ہیں یہ کوئی حتمی لسٹیں نہیں، اور میرے خیال میں شاید ویسے ہی سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بیکاز نہ میں نے پہلے کبھی سفارش کی ہے وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ بننے کے لیے، اور نہ میں اب کروں گا۔ میں تو، میرا نام پتہ نہیں کہاں سے کس نے ڈالا ہے، جس نے بھی ڈالا ہے اللہ اس کا بھلا کرے، مہربانی اس کی جو بھی ہے، لیکن میں اپنی بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وزیر اعظم اگر خوش ہوں گے، وہ مجھے اپنی ٹیم میں جہاں بھی رکھیں گے تو میں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دوں گا، اور اگر نہیں جاتے ہیں تو بھی مرضی ان کی۔ اچھا، اس میں یہ جو ایک اور چیز ہے جو کرٹیسزم آپ کی حکومت پہ ہوتا ہے، جس طرح شروع میں نے بھی ذکر کیا کہ 2 سالوں میں عالمی سطح کے اوپر جہاں پہ حکومت نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، امریکہ ایران جنگ کے دوران جو پاکستان کا کردار رہا، پوری دنیا اس کی معترف ہے، لیکن لوکل سطح پہ پاکستان کے اندر اس طرح بیانیہ نہیں بنا سکے۔ آپ کے سیاسی مخالفین بھی اگر تنقید کرتے ہیں، اگر اتنی جگہوں پہ آپ لوگوں کی حکومتیں ہیں، کشمیر میں، بلوچستان میں، مرکز میں، پنجاب میں، گلگت بلتستان میں، سندھ میں آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے، لیکن اگر آپ کے مخالفین آج بھی اگر اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں یا کسی اور پہ تنقید کر رہے ہیں، تو یہ کیا آپ کے پولیٹیکل نیریٹو کا فیلئر نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیلئر ہے۔ ایک آرگینک آپ کی جو باڈی ہوتی ہے، سوشل میڈیا جو آپ کی ٹیم ہوتی ہے، ایک آرگینک آپ کی میڈیا ٹیم ہوتی ہے، وہ اتنا ہی پرفارم کر سکتی ہے۔ لیکن اگر
ہم یہ کہیں کہ پرفارمنس اس سے بہتر ہونی چاہیے اور اس کے لیے پرائم منسٹر اپنی ٹیم کو چینج کرنا چاہے تو شاید اس کے لیے واحد وجہ جو اگر مجھے نظر آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ گڈ از ناٹ گڈ، ویئر بیٹر از ایکسپیکٹڈ اینڈ ویئر بیسٹ کین بی ڈن. تو مے بی اگر آپ یہ کہیں ہمارے پاس کوئی پیڈ سوشل میڈیا نہیں ہے، ہمارے پاس پیڈ میڈیا بھی نہیں ہے. جو آپ کو ساتھی نظر آتے ہیں میری طرح، میں، ہماری جو ٹیم ہے، یہ سب آرگینک ٹیم ہے اور سب والنٹیرلی جو ہے تو اپنا کام کرتے ہیں. مطلب کوئی کسی کو یہ کوئی مراد، کوئی پرکس، پریویلیج کہ آپ جائیں اور ٹی وی پہ جا کے لڑیں اور آپ ایسا کریں ویسا کریں، نو نیور. باقاعدہ اس کام کے لیے ہماری جو مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے اس کے لیے ٹیم رکھی ہوئی ہے، اس کو پے کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بہت سارا پیسہ اس پہ لگاتے ہیں. ویئر از مسلم لیگ نون میں ایسی کوئی روایت بھی نہیں، اور ایسا کوئی، میں آپ کو یہ ذمہ داری کے ساتھ اور حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی پیڈ سوشل میڈیا. اچھا سر، یہ جو شروع میں نے پہلے بھی جس طرح کا ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے ایک بیان دیا، آپ پہ تنقید ان کا حق ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں جو کردار رہا عدلیہ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے اوپر بھی سیاستدان تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ باتیں انہوں نے ایسی کی جو مناسب نہیں تھی اور اس کے اوپر اب کافی رد عمل آ رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جانب سے بھی رد عمل آیا. تو اس پہ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا کوئی ان پہ مقدمہ قائم ہوگا، ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہوگی، یا ان سے کوئی بات چیت کر کے کوئی رابطہ کیا جائے گا؟ کیا پلان ہے حکومت کا؟ حکومت سوچ رہی کیا اس حوالے سے؟ یار حکومت کا تو پلان کوئی نہیں ہے، پلان تو مولانا صاحب کے پاس ہی ہوگا کیونکہ بیان انہوں نے دیا ہے. حکومت نے تو ریسپونڈ کرنا ہے. اب ریاست ریسپونڈ کرے گی اور ضرور کرے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بڑے آدمی ہیں، بڑے لیڈر ہیں اور بڑے قد کاٹ کے انسان ہیں اور مذہبی لیڈر بھی ہیں. جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ قرآن اور شریعت کے بھی، اس سے بھی مماثلت نہیں رکھتا. میرا رب کہتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے، میرا قرآن کہتا ہے کہ شہداء کا مرتبہ روزہ محشر آپ کو انبیاء جتنا دیکھنے کو ملے گا، اور وہ اٹھائے جائیں گے شہداء کی صف میں. اگر ہم ان کی قربانیوں کو اس طرح ملیا میٹ کر اس پر مٹی ڈال دیں، میرے خیال میں یہ دل آزاری ہے پاکستانی قوم کی، پاکستانی افواج کی، شہداء کی روحوں کی، ان کے ورثاء کی، بلکہ آج یہ دل آزاری ہے پوری مسلم امہ کی. تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا نہیں چاہیے، اور مولانا صاحب کو اپنے الفاظ واپس لے لینے چاہیے. جوش خطابت میں یا غصے میں یہ الفاظ، میں ہی از اے اسٹیٹسمین، لیکن اس کے منہ سے نکل گئے ہیں، ان کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے. اچھا سر، آج بلاول صاحب گئے ہوئے تھے کشمیر، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو کچھ کشمیر میں چل رہا ہے اس پہ ایک کمیشن بننا چاہیے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، تاکہ سب کچھ سامنے آئے. اور میری اسحاق ڈار صاحب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. تو کشمیر کا جو معاملہ ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثالثی کروانے کی کوشش وغیرہ بھی کی جا رہی ہے. تو کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیسے اس کو دیکھ رہی ہے وفاقی حکومت اس معاملے کو؟ میرے خیال میں اس میں اگر کوئی پیش رفت ہونی ہے جس کی امید ہے تو وہ آپ کو اگلے 48 گھنٹوں میں نظر آ جائے گی. اور کوشش تو یہی کی جا رہی ہے کہ معاملات کو فہم و فراست کے ساتھ ڈیل کر لیے جائیں. اور ٹروتھ جو ریکنسیلیشن کی وہ ہے، کمیشن کی بات ہے، تو وہ بلاول صاحب کی اچھی تجویز ہے. اس میں یہ چیزیں جانچنا چاہیے، یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ جو تحریک چلی، یہ لوگ کیسے اکٹھے ہوئے، یہ جو مطالبات تھے کیا یہ ملک کے اندر بنے ہیں یا یہ اس میں کوئی بیرونی ایجنڈا شامل ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جو ایجنڈا لگتا ہے، یہ جو مطالبات ہیں یا جس طرح سخت گیر موقف وہ رکھتے ہیں، وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک نہیں ہے. اس میں لگتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹ، کچھ آمیزش، آپ کو اس میں بیرونی ہاتھ کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے؟ آمیزش جو ہے تو وہ ضرور نظر آتی ہے کہ ہے اس میں شامل.